پبلک فیس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ غزہ پٹی میں لگاتار اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے اور آج بھی اسرائیل نے غزہ پٹی میں 2 حملے کیے ہیں۔ اس نے 2 ایئر اسٹرائک کی ہے اور ایک حملے میں 5 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی، دوسرے حملے میں 3 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سیز فائر کے بعد اب تک اسرائیل کے حملے میں 51 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور رفح کراسنگ بارڈر کو ابھی تک اسرائیل نے اوپن نہیں کیا ہے۔ مصر کی آرمی کے حوالے اسے نہیں کیا گیا ہے۔ شرم الشیخ میں جو ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا اور اس پر دنیا کے 4 اہم دیشوں کے رہنما نے سائن کیا تھا، جس میں امریکی صدر ٹرمپ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا نام شامل ہے، اور اس پیس ایگریمنٹ میں بات واضح لفظوں میں موجود ہے کہ رفح کراسنگ بارڈر کو کھولا جائے گا، اس کا کنٹرول ایجپٹ کی آرمی کے پاس ہوگا اور اس راستے کے ذریعے غزہ پٹی میں امدادی سامان پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے لوگوں کو وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی اور مصر میں جو فلسطینی موجود ہے ان کو غزہ پٹی میں جانے کی اجازت ہوگی۔ مصر میں ہزاروں ٹرک جو کھڑے ہوئے ہیں امدادی سامان لے کر، ان کو اس راستے سے غزہ پٹی جانے کی پرمیشن ہوگی، لیکن ابھی تک اسرائیل نے رفح کراسنگ بارڈر کا کنٹرول ایجپٹ کے حوالے نہیں کیا ہے۔ ادھر ایجپٹ کی آرمی نے ایک تازہ بیان جاری کیا اور کہا منڈے سے رفح کراسنگ بارڈر کا کنٹرول ایجپٹ کی آرمی سنبھالے گی اور ایجپٹ طے کرے گا کون اندر جائے گا اور نہیں جائے گا۔ اور مصر کی طرف سے بیان آنے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں کہا گیا کہ رفح کراسنگ بارڈر کو نہیں کھولا جائے گا، اس کی سیکورٹی کا کنٹرول اسرائیل کی آرمی کے پاس ہی رہے گا۔ ادھر بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ابھی تک حماس نے تمام ہوسٹیج اور قیدیوں کی لاشوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا ہے، اور جب تک حماس کی طرف سے تمام ہوسٹیج کی لاشوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم رفح کراسنگ بارڈر کو کھولنے والے نہیں ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور حماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ امریکہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ حماس کی طرف سے سیز فائر کی تمام شرطوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اور حماس نے کہا کہ ہماری طرف سے کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے ایک مرتبہ بھی سیز فائر کا وائلیشن نہیں کیا، بلکہ کل کی ایک ویڈیو میں نے ملت ٹائمز پر بتایا تھا کہ اسرائیل نے ابھی تک غزہ پٹی میں 36 مرتبہ یعنی 36 مرتبہ سیز فائر کا وائلیشن کیا، 51 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی، اور حماس نے ایک مرتبہ بھی سیز فائر کا وائلیشن نہیں کیا۔ جو ہوسٹیج کی باڈی اور لاش کا معاملہ ہے تو حماس نے بار بار کہا ٹنل کے اندر وہ لاشیں موجود ہیں، کھدائی کرنی ہوگی، اس کے لیے بلڈوزر چاہیے، اس طرح کی مشینیں چاہیے، اور جب رفح کراسنگ بارڈر کو کھولا جائے گا تبھی مصر سے اس طرح کی مشینیں یہاں پر آ پائے گی، یا پھر اسرائیل اس طرح کی مشینیں دے، لیکن اسرائیل مشین بھی نہیں دے رہا ہے۔ اور حماس کے 2 ٹوک بیان کو امریکہ نے سیریس لیا اور امریکہ کو ماننا پڑا کہ حماس یہاں پر غلط نہیں ہے۔ ادھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں اس کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ہماری لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور دوبارہ یہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل کے ایک اور منسٹر ایتمار بن گویر کا ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے اپنی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پٹی پر حملہ دوبارہ شروع کر دینا چاہیے، جنگ کو ریزیوم کر دینا چاہیے، اور جب تک پورا غزہ پٹی تہس نہیں ہو جاتا، وہاں کے تمام لوگ مر نہیں جاتے، اس وقت تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں رکنا چاہیے۔ یہ اب اسرائیل کے کچھ رائٹ ونگ منسٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور سچائی یہی ہے، ایکسپرٹ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیل کی سیز فائر میں دلچسپی میں، اسرائیل کی سیز فائر میں جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اسرائیل نہیں چاہتا تھا غزہ پٹی سے باہر نکلنا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کے لیے انا کا مسئلہ بن چکا تھا، ان کی عزت کا مسئلہ تھا، ضروری تھا ان کے لیے سیز فائر کو کروانا، ورنہ دنیا بھر میں یہی میسج جاتا کہ اسرائیل کے سامنے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں، امریکہ کی کوئی ویلیو نہیں، اور ٹرمپ کو بنجامن نتنیاہو کے ماتحت رہنا پڑتا ہے، اس کی باتیں ماننی پڑتی ہے، نہ کہ بنجامن نتنیاہو ٹرمپ کی سنتا ہے۔ تب ضد کر کے
بنجامن نیتنیاہو پر دباؤ بنا کر یہ سیز فائر کا معاہدہ ٹرمپ نے کرایا۔ اس کے علاوہ ایک رائے عامہ بنایا گیا کہ ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں، اس کی جان کو بچانے میں اسرائیل کی دلچسپی نہیں ہے، اور اس کو بنیاد بنایا گیا بنجامن نیتنیاہو پر دباؤ بنانے کے لیے، ورنہ سچائی یہی ہے کہ بنجامن نیتنیاہو کی ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں، قیدیوں کو آزاد کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 28 سے زیادہ جو قیدی ہے وہ مارے گئے اور اسرائیل کے حملے میں مارے گئے۔ ادھر ایک اور رپورٹ سامنے آئی، اور رپورٹ میں یہ ہے کہ القسام بریگیڈ نے ایک اور اسرائیلی قیدی کی لاش کو IDF کے حوالے کر دیا ہے۔ ادھر آج اسرائیل نے بھی 25 فلسطینیوں کی لاشوں کو حماس کے حوالے کر دیا ہے، فلسطینی گروپ کے سپرد کر دیا ہے، اور اب میڈیکل رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان فلسطینیوں کے جسم پر باضابطہ ٹارچر کے نشان ہیں، تشدد اور وائلنس کے نشان ہیں، اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل نے جیلوں میں فلسطینیوں کے ساتھ تشدد کیا ہے، ان کو ٹارچر کیا ہے، ان کو بے دردی سے ستایا ہے، اور اسرائیل کی ہمیشہ شروع سے پرانی روایت رہی ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں ابھی تک امدادی سامان اس مقدار میں نہیں پہنچ سکے جتنا پہنچنا چاہیے تھا، وہاں سے تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے۔ غزہ پٹی کے حالات کو اب تصویروں کی زبانی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، ٹینٹوں سے نکل رہے ہیں، بلڈوزر کے ذریعے ملبہ کو ہٹایا جا رہا ہے، ٹنل تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں میں امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی غزہ پٹی کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں امدادی سامان نہیں پہنچ سکا ہے۔ ادھر کچھ علاقوں میں لگاتار اسرائیلی آرمی فلسطینیوں کو مار رہی ہے، جیسے شروع میں نے بتایا کہ اسرائیل نے رفح کے علاقے میں حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور اسرائیل کی طرف سے یہ بلیم کیا گیا کہ القسام بریگیڈ نے یہاں پر اسرائیلی آرمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو سرے سے ریجیکٹ اور مسترد کر دیا، اور اسرائیل کے پاس کوئی پروف اور ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ پیش کر سکے کہ اس نے پہلے حملے کا آغاز نہیں کیا، بلکہ پہلے القسام بریگیڈ نے کارروائی کی تھی، ایکشن لیا تھا، اس کے بعد جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل نے۔ تو یہ بات بھی اسرائیل ابھی تک پروف نہیں کر سکا، حماس نے واضح لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ ادھر حماس نے، قطر نے اور دنیا کے کئی دیشوں نے دوبارہ امریکہ سے اور ثالثی کرنے والے ممالک سے مطالبہ کیا ہے، اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر اچھی طرح پریشر بنائے، دباؤ بنائے کہ وہ سیز فائر کے تمام معاملوں پر عمل کرے، تمام شقوں کو مانے۔ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے ابھی تک بات چیت شروع نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر ایجپٹ میں غزہ پٹی کی تعمیر نو کو لے کر ایک اجلاس بھی ہونا ہے، اور ابھی تک اس اجلاس کی بھی شروعات نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے ایک بڑا جھٹکا پہلے ہی لگ چکا ہے۔ بنجامن نیتنیاہو باہر سفر کرنا چاہ رہا تھا، اپنے دیش سے نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے خلاف ICC کا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، اور جیسے ہی بنجامن نیتنیاہو اسرائیل سے باہر قدم رکھتا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے ایکس ڈیفنس منسٹر یووا گیلنٹ کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے۔ بنجامن نیتنیاہو کے دفتر نے، اس کے دیش نے کوشش کی تھی، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گہار لگائی تھی اس فیصلہ کو منسوخ کرانے کی، لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بنجامن نیتنیاہو کے خلاف عائد کیے گئے اس فیصلے کو منسوخ کرنے سے، رد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہاں جوائن کا جو بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے۔ یہ بھی آپ کا اپنا چینل ہے، اور اسے سپورٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔